شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی ایک ایک پور تک کو بالکل ٹھیک ٹھیک دوبارہ بنا دیں، بلکہ انسان قیامت کا انکار صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں خوب گناہ اور بدکاریاں کر لے۔ اس لیے پوچھتا ہے کہ آخر کب آئے گا قیامت کا دن، جب نگاہ بالکل چندھیا جائے گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، یا جب چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے۔ آدمی کہے گا کس جگہ بھاگوں؟ ہرگز نہیں بھاگ سکتا، کوئی پناہ لینے کی جگہ نہ ہوگی۔ اس دن صرف تیرے پالنے والے مالک کی طرف پہنچ کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ اے نبی، آپ اپنی زبان کو اس کے قرآن کے ساتھ ساتھ نہ چلائیں تاکہ اسے جلدی سے یاد کر لیں۔ حقیقتاً اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھوائیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، یعنی جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں، تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں کہ تم خدا کو قیامت برپا کرنے سے عاجز سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم اس وقتی اور جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہو، اس لیے آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، جبکہ اس دن کچھ چہرے تو سرسبز و شاداب اور تر و تازہ ہوں گے، اپنے پالنے والے مالک کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ خدا کو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل، ایمان اور یقین کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس دن کچھ چہرے اداس اور بگڑے ہوئے ہوں گے، یقین کیے ہوئے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والی سختی ہوگی، ہرگز نہیں بچ سکتے جب جان کھچ کر حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ اب دنیا سے جدا ہونا ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ تو وہ دن ہوگا تیرے پالنے والے مالک کی طرف کھنچ کر جانے کا، مگر اس نے نہ تو اس دن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے ایسی عظیم حقیقت کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا، پھر اکڑ کر اٹھلاتا ہوا اپنے گھروں کی طرف چل دیا۔ یہ طریقہ اور چال ڈھال تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تیرے ہی لائق ہے۔ ہاں سن لے کہ یہ روش تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کے تھوڑے سے پانی کا ٹپکا ہوا حقیر قطرہ یعنی نطفہ نہ تھا جو عورت کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھا، تو اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اعضاء درست کیے، پھر اس سے دو قسمیں مرد اور عورت کی پیدا کی، تو کیا ایسا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر زندہ کر دے؟